السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک کہانی قبرستان کا بیٹا سٹارٹ کی تھی، اور اس کہانی کا پارٹ 3 ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ جہاں سے ہم نے کہانی کا سیکنڈ پارٹ اینڈ کیا تھا، انشاءاللہ وہیں سے ہم آج اپنی کہانی کا تھرڈ پارٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر اس پر رگڑا، آخر بڑی مشکل سے شمس النساء پڑھا گیا، باقی حروف نہ پڑھے جاتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹھری میں آئے تو وسیم بولا، ہمیں سائیں کے آنے سے بیشتر ہی یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطلع کرنا اچھا نہیں۔ میں نے کہا، چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، اس بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بولا، کیوں؟ کیا تم نے بڑی بوڑھیوں سے بچپن میں کبھی نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو گورستان سے ایسے بچے دستیاب ہوئے جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا، یہ تو مخصوص روایتیں ہوا کرتی ہیں، بھلا ایسی باتوں پر کون یقین کر سکتا ہے؟ وسیم کہنے لگا، لیکن ایسی صورت میں جب کہ یہ روایت ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہے، خواہ مخواہ اس کے انکار کریں۔ ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے۔ وسیم نے اس بچے کا پالنا جتنا آسان سمجھ رکھا تھا، اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ کریم کے سپرد کیا گیا، مگر وہ بھی اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکا۔ آخرکار اسے ایک بے اولاد بیوہ کی گود میں دے دیا گیا۔ اس بچے کا نام صفدر رکھا گیا۔ اس کے کفیل ہم لوگ تھے اور اس غریب بیوہ کی نگرانی میں پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت پُر ہو کر حسین بنا دیا۔ اس پریزاد بچے کی بڑی بڑی اور لمبی آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھیں۔ مجھے اور کریم کو یہ نسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا۔ یہ بچہ حیرت انگیز طور پر نشوونما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ پیدائشی نقص تھا۔ 2 برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت تند مزاج ہے۔ جس پانی میں وہ گلاس پی لے وہ اس میں خود پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا۔ 4 سال کا ہوا تھا کہ وہ بیوی فوت ہو گئی۔ اب اسے دوبارہ کریم کے پاس لایا گیا۔ گھر لانے پر ہمیں اس کی عادات و اطوار کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ جس طرح اس کی ہستی پر اسرار تھی، اس طرح اس کی عادت و اطوار بھی نرالے تھے۔ وہ بڑکیلے کپڑوں کا شائق، وہ عطریات کا شائق تھا۔ جب تک دسترخوان پر بہت سے کھانا نہ ہوں وہ خوش نہ ہوتا۔ پڑ لگاتا اور گاؤ تکیے کے سہارے تنہا بیٹھ کر سوچا کرتا تھا۔ وہ قدرتاً شاعر اور آذر جواب تھا۔ اس 12 سال کی عمر میں اس طرف راغب نہ ہوا۔ اس کی طبیعت میں فیاضی اس قدر تھی کہ جب کوئی مانگنے والا اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صدر جنگ کہنے لگے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر کو ہم نے اس کے پر اسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا تھا اور اس سے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر نہ کرتے تھے۔ انہی ایام میں ایک رات کو کریم میرے پاس بوکھلایا ہوا آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا صفدر کے کمرے میں گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکایک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا
اف، دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر یکدم ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا، اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ ہم کئی دن سے اس واقعے پر غور کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا